ناول قسمت قسط نمبر 19 مصنفہ مہر نور۔ ماہی بھاگتی ہوئی ڈپارٹمنٹ سے نکلی، مگر وہاں سے نکلنے کے بعد اس کے قدموں کی رفتار بہت سست ہو گئی۔ اسے لگا آج وہ اپنا سب کچھ ہار آئی ہے۔ وہ کہاں جا رہی تھی اسے کچھ ہوش نہیں تھی، مگر وہ یونیورسٹی سے باہر نکل آئی۔ ارمان نے ساری یونیورسٹی چھان ماری، مگر 4 گھنٹوں کے بعد بھی اسے ماہی نہ ملی۔ وہ آرزو کے پاس آیا، مگر آرزو نے لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ مسلسل ماہی کا نمبر ملا رہا تھا، مگر وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ یہ تو شکر تھا آرزو کے پاس اس کا نمبر تھا۔ اس نے فون نمبر ٹریس کروایا تو پتہ چلا وہ اس وقت ساحل سمندر پر تھی۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہو چکی تھی۔ اسے نہیں پتہ چلا وہ کتنے گھنٹے یہاں بیٹھ کر روتی رہی۔ یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد وہ سیدھی یہاں ساحل پر آ گئی تھی، جس حیدر کو اس نے سالوں اپنی سانسوں سے زیادہ چاہا، جس شخص کے لیے اس نے سالوں انتظار کیا، جس کے لیے اس نے لاتعداد تھپڑ کھائے، جس کی خاطر اس نے بد کرداری کا داغ برداشت کیا، جس کے لیے اس نے سالوں کی اس قید سے رہائی حاصل کی، جس کی خاطر وہ لاہور سے کراچی آئی۔ کتنا مشکل تھا اس حویلی کے در و دیوار کو پار کرنا، مگر اس نے سب کچھ صرف اور صرف حیدر کے لیے ہی تو کیا تھا۔ اس کا وہ حیدر آج اسے بھول چکا تھا، وہ بہت بدل چکا تھا۔ وہ کیسے کسی اور لڑکی کا ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ شخص اس کا حیدر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اب تو اس کے آنسو بھی سوکھ چکے تھے۔ آسمان پر بادل گرجنے لگ گئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بارش برسنے لگی، مگر ماہی کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ وہ ویسے ہی اس بینچ پر بیٹھی رہی۔ پاس ہی اس کا بیگ پڑا تھا اور بیگ کے اندر موبائل۔ کچھ دیر گزری، اچانک اس کے اوپر بارش برسنا بند ہو گئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کے سر پر ایک چھتری تھی۔ چھتری سے اس کی نظر بائیں طرف گئی۔ بائیں طرف ارمان حیدر بارش میں بھیگتا ہوا ماہی کے اوپر چھتری کیے کھڑا تھا۔ آج پہلی بار ماہی نے اس شخص کو ارمان کی نظر سے نہیں بلکہ حیدر کی نظر سے دیکھا۔ ہاں، اس میں حماقت کی جھلک تھی۔ وہ حاکم خان کی طرح وجاہت بھی رکھتا تھا۔ سالوں کے انتظار کے بعد آج وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے تھے۔ ان 14 سالوں میں دونوں نے ہی ایک جیسی تڑپ تکلیف برداشت کی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ماہی کو امید نہ تھی جس شخص کو دیکھنے کے لیے وہ سالوں ترسی اور تڑپی تھی، وہ شخص اسے اس طرح توڑ دے گا۔ وہ فکر مند نظروں سے ماہی کو دیکھ رہا تھا اور ماہی ٹوٹے ہوئے دل اور تکلیف زدہ آنکھوں کے ساتھ اسے۔ اس کی نظروں نے ارمان کو اندر تک توڑ دیا۔ وہ جان گیا تھا کہ سامنے بیٹھی لڑکی اس وقت ماہی نہیں بلکہ اس کی ہیر ہے۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ وہ کیسے جان گئی، اور اسے اس بات سے فرق بھی نہیں پڑتا تھا کہ ماہی کو کیسے پتہ چلا وہ حیدر ہے۔ وہ حیدر کو ڈھونڈنے کے لیے ہی تو آئی تھی، اور اس نے ایک دن ڈھونڈ ہی لینا تھا۔ اس سے پہلے ارمان کچھ بولتا، ہیر ایک جھٹکے سے اٹھی، اپنا بیگ اٹھایا اور اس سے بنا کچھ کہنے کا موقع دیے اس کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ رات کے اس پہر اس سنسان علاقے میں بھیگے ہوئے لباس کے ساتھ وہ کم سے کم اپنے شوہر کے ساتھ محفوظ تھی۔ اس کے سوا وہ کسی کے ساتھ یہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا، اس کا شوہر تھا، اس کا محافظ تھا، اس حالت میں اس کے ساتھ ہی محفوظ تھی۔ ویسے بھی یہ شہر بہت سارے بھیڑیوں سے بھرا پڑا تھا۔ ارمان پیچھے کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر ماہی اس وقت اس شخص کی کوئی وضاحت نہیں سننا چاہتی تھی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ وہ کن اکھیوں سے بار بار ماہی کو دیکھتا رہا۔ وہ آنکھیں بند کیے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ دماغ میں بہت دور ماضی چل رہا تھا۔ اسے کبھی اپنے الفاظ یاد آتے تو کبھی حیدر کے۔ کتنے مان سے اس نے کہا تھا، میں صرف آپ کی ہی رہوں گی اور آپ صرف میرے حیدر رہیں گے، اور حیدر نے بھی اتنے ہی مان سے کہا تھا، تم صرف میری ہو، تم پر صرف میرا حق ہے۔ ماضی کا بلبلہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس بلبلے کی طرح وہ سارا مان اور ساری امیدیں بھی ٹوٹ گئیں۔ اسے امید نہ تھی یہ شخص اسے اس طرح تکلیف دے گا۔ یہ حیدر اور 14 سال پہلے والے حیدر، دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ حیدر اس کے ایک آنسو سے تڑپ اٹھتا تھا، اور آج یہ حیدر اس سے خون کے آنسو رلا رہا تھا۔ حیدر جانتا تھا وہ اس وقت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اسے لے کر سیدھا جمال ویلا میں آ گیا۔ گاڑی وسیع اور ریز بنگلے کے پورچ میں آ کر رک چکی تھی۔ کچھ پل وہ ویسے ہی ہیر کو دیکھتا رہا۔ اس سے پہلے وہ ہاتھ بڑھا کر اس کا گال کو چھوتا، ہیر نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھول دیں، اور ارمان کا بڑا ہوا ہاتھ راستے میں ہی رک گیا، اور وہ بنا ارمان کی طرف دیکھے گاڑی سے اتر گئی۔ 2 قدم چلی، پھر رک گئی۔ ارمان کا دل بھی رک گیا۔ وہ واپس مڑی، مگر اب آنکھیں نارمل تھیں، کوئی تکلیف نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ گاڑی کی شیشے کی طرف جھکی۔ سوری، میری وجہ سے آپ پریشان ہو گئے۔ اصل میں مجھے آج اپنے پیرنٹس یاد آ گئے تھے۔ آج میرے فادر کی برسی ہے، اس وجہ سے میں نے بس کچھ زیادہ اوور ریئیکٹ کر گئی تھی، آپ کو پریشان کیا، اس کے لیے معذرت۔ یہ کہنے کے ساتھ وہ رسمی سا مسکرائی اور اندر کی طرف بڑھ گیا، اور پیچھے ارمان کا دل چھلنی چھلنی ہو گیا۔ وہ سچ جان چکا تھا، ہیر اسے پہچان چکی ہے، مگر شاید وہ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے حیدر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو یہی امپریشن دے رہے تھے کہ وہ دونوں حقیقت نہیں جانتے۔
گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیر کو یاد آیا آج اس کے باپ کی برسی تھی، آج اس کے باپ کو بچھڑے 15 سال ہو گئے تھے، اس لیے اس نے سوچ لیا کہ وہ حیدر کو کچھ بھی پتہ نہیں چلنے دے گی۔ جب وہ شخص اسے بھول گیا تھا تو پھر وہ کیوں اسے یاد کرواتی؟ رات کے 10 بجے کا وقت تھا، شاید آرزو اور اماں سو چکی تھیں۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر دیا، اس کے بعد وہیں دروازے کے ساتھ پشت لگا کر بیٹھتی چلی گئی۔ آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو جھرنوں کی صورت بہنے شروع ہو گئے۔ جب تک وہ انجان تھی کہ وہ اس کا شوہر ہے تب تک الگ بات تھی، مگر یہ جانتے ہوئے کہ وہ حیدر ہے، اس سے اجنبیوں کی طرح بات کرنا ہیر کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ شخص محض ایک شخص نہیں تھا، وہ ہیر کی چلتی سانسوں کی روانی تھا، وہ اس کا پورا عالم تھا، وہ تھا ہی تو ہی اس کی دنیا تھی۔ بھلا ماہر حیدر خان کے بغیر بھی کوئی دنیا تھی؟ کافی دیر ایسے ہی بیٹھنے رہنے کے بعد وہ اٹھی، الماری سے ایک سوٹ نکالا اور فریش ہونے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ بستر پر لیٹ رہی تھی، اس کا دماغ اس وقت درد سے پھٹنے کے قریب تھا، اسے صرف نیند ہی سکون دے سکتی تھی۔ لیٹنے کے بعد کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ ارمان وہیں سے واپس چلا گیا تھا، اس وقت وہ اپنے فلیٹ میں تھا، آنکھوں میں بے بسی اور تکلیف تھی، بار بار ہیر کی تکلیف زدہ آنکھیں اس کے سامنے آ رہی تھیں۔ وہ چاہ کر بھی خود کو معاف نہیں کر پا رہا تھا، اسے اس شو میں حصہ لینا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یونیورسٹی میں ہر سال بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دی ایئر کو شو میں ہیرو کے طور پر لیا جاتا تھا، وہ تو ہر سال ہی بیسٹ آتا رہتا تھا، مگر اس بار ساری یونیورسٹی والوں نے فورس کیا کہ وہی ہیرو بنے۔ وہ کبھی اس شو میں ہیرو نہیں بنا اور اس کی کوسٹر امایا تھی، اسے بھی بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دی ایئر کا ایوارڈ ملا تھا۔ اس وقت یونیورسٹی میں شوٹنگ کر رہے تھے، اس سین میں ارمان کو امایا کو ساری یونیورسٹی کے سامنے پرپوز کرنا تھا۔ عین اس وقت ہیر وہاں آ گئی، اس کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھتے ارمان کو اس وقت بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اسے جلد سے جلد ہیر کو سچ بتانا ہوگا، ورنہ ہیر کو بدگمانی حیدر سے دور کر دے گی۔ اگلی صبح ہیر بالکل نارمل انداز میں کمرے سے باہر نکلی، اماں آرزو اسے دیکھ کر حیران ہوئی، وہ اس وقت گھر میں تھی۔ ان کی حیرانی دیکھ کر وہ مسکرا دی اور سرپرائز کہہ کر بات کو ٹال دیا۔ وہ ناشتہ کرنے کے بعد آرزو کے ساتھ یونیورسٹی آ گئی، سارا دن خود کو بہت نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ ماہر نے یونیورسٹی میں کسی بھی لڑکی کو دوست نہیں بنایا تھا، بس وہ صرف 3 لوگوں کو جانتی تھی، ایک آرزو، ارمان اور تیسری اس کی روم میٹ امایا۔ وہ اپنے سارے لیکچر لینے کے بعد اس وقت یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھی تھی، اچانک کچھ یاد آیا، اس نے اپنا موبائل نکالا، اب اس کے ہاتھ تیزی سے کسی کا نمبر ڈائل کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد رابطہ مل گیا، سامنے سے کچھ کہا گیا جس کے جواب میں ہیر نے صرف ایک فقرہ بولا، آپ کے لیے ایک ضروری کام ہے، آپ کو کچھ پتہ کرنا ہے۔ اس کے بعد گراؤنڈ میں ہیر کی آواز سرگوشی نما ہو گئی، وہ رازدانہ انداز میں موبائل فون پر کسی کو ہدایات دے رہی تھی۔ بات ختم کرنے کے بعد اس نے موبائل بیگ میں رکھا اور ہاسٹل کی جانب چل دی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آئی، کمرے میں شاپنگ بیگز کا انبار لگا تھا، مایا اور اس کی کچھ دوستیں اس کے بیڈ پر بیٹھیں، وہ سارے کپڑے کھول کھول کر دیکھ رہی تھیں۔ ماہی کو سمجھ نہ آیا یہ چل کیا رہا ہے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ان سب نے گردن موڑ کر ماہی کی طرف دیکھا، ان میں سے ایک بولی، ارے ماہی تم بھی آؤ، دیکھو ہم ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ ارمان اور مایا کی ریسیپشن پر کون سی ڈریس پہنیں۔ یہ سن کر ماہی کو لگا کسی نے اس کو آگ میں دھکا دیا ہو، اسے محسوس ہوا کہ وہ زندہ درگور ہو گئی ہے۔ یہ ریسیپشن کہاں سے آ گیا؟ وہ سوچ ہی سکی۔ ماہی کی آنکھوں میں صاف حیرت تھی، اب دوسری اس کی آنکھوں کی حیرت دیکھ کر بولی، اس ویکینڈ ہے ریسیپشن؟ اور ماہی کو لگا کسی نے اس کے سر پر اس کمرے کی ساری چھت دے ماری ہو، اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ اس کی نظر اچانک امایا کی جانب اٹھی جس کے چہرے پر زندگی کے سارے رنگ تھے اور ماہی کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ وہ ماہی کا مقدر تھا جو امایا کو مل گیا تھا، اس کا بس نہ چلا اس لڑکی کو کہیں غائب کر دے۔ سالوں تڑپی وہ تھی اور انعام کسی اور کو مل گیا، سالوں انتظار اس نے کیا تھا مگر پھل کسی اور کی جھولی میں گر گیا۔ ارے تم تو ارمان کی کزن ہو نا، پھر تم بھی لڑکے والوں کی طرف سے شامل ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ مزید کوئی اور بکواس کرتی ماہی ایک چھٹکے سے کمرے سے باہر نکل گئی، پیچھے وہ ارے ارے کرتی رہ گئی۔ وہ سیدھا ٹیرس پر آئی اور ٹیرس پر زمین پر بیٹھتی چلی گئی، اس کا دل چاہا وہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ 5 دن بعد وہ شخص کسی اور کا ہونے والا تھا، اسے سانس لینے میں مشکل پیش آنے لگی۔ وہ روتی رہی یہاں تک کہ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ بہت مشکل سے اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کر کے وہ واپس کمرے میں آئی، کمرہ خالی دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ اسے اپنی قسمت سے بہت سارے شکوے تھے، اس نے تو اپنی قسمت خود بنانے کا سوچا تھا، پھر یہ قسمت نے اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا۔ وہ کیا کرے، وہ مضبوط بنے یا پھر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا شوہر کسی اور کو دے دے، یا سچ بتائے اسے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، یہ سب سوچتے ہی وہ کب سو گئی اسے پتہ نہ چلا۔
अगर हम वापस लाहौर के इस गाँव की हवेली में आएँ तो ये रात का वक़्त था। हवेली वाले सारे खाना खाने के लिए लाउंज में जमा थे। वो डाइनिंग टेबल जो हर वक़्त बातों और कहकों की आवाज़ के साथ गूंजता था, आज बिल्कुल खामोशी थी। सब ऐसे खाना खा रहे थे कि चम्मच प्लेट की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। इतने में किसी के कदमों की चाप उभरी, कोई सीढ़ियाँ उतर रहा था। बेसाख्ता हर शख्स की नज़र सीढ़ियों की तरफ गई। आज अनुशे 3 महीनों के बाद डिनर टेबल पर आकर बैठ रही थी। कुलसूम बेगम और इब्रार हाकम को लगा जैसे उनकी रूह वापस आ गई। वो बहुत खुश हो गए। वो आई और सीधी इब्रार हाकम के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। इसी कुर्सी पर बैठने की किसी में हिम्मत नहीं थी क्योंकि वो वारिस की कुर्सी थी। सबकी आंखों में हैरत थी मगर इब्रार हाकम ने कोई हैरानगी नहीं दिखाई। कुलसूम बेगम फ़ौरन अपनी चेयर छोड़कर उठी और अनुषा के पास आई। मेरी बेटी क्या खाएगी? इससे पहले वो कुछ और पूछती या कहती, अनुषा ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। इस सारे में उसकी आंखें सिर्फ इब्रार हाकम की तरफ थीं। मुझे कोई शौक़ नहीं आप लोगों के साथ इस टेबल पर बैठकर खाने का। मुझे सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब चाहिए। राहीला जमाल कौन है? या अगर मैं ये कहूँ कि राहीला हाकम खान कौन थी? ये सुनना था कि लाउंज में हर फर्द को सांप सूंघ गया। सबसे पहले अबराज हाकम हकीकत की दुनिया में आए। तुम जानकर क्या करोगी? तुम बच्ची हो, इन मामला से दूर रहो कि वो कौन थी। ताया की बात पर अनुषा ने अपनी सर्द आंखें उनकी आंखों में गाड़ी। क्या मैंने आपसे कोई सवाल किया अबराज खान साहब? जो सब कुछ आपने और आपके बेटे ने मेरी बहनों जैसी भाभी और मेरे भाई की बीवी के साथ किया, इसके बाद आप उम्मीद रखते हैं मैं आप जैसे शख्स को मुखातिब करूंगी? अनुषा इतनी ऊंची आवाज़ में गिरजी के सब हैरान रह गए। ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? अब के सादिया बेगम की आवाज़ आई। अब अनुषा की आंखों में देखते इस्तज़ाहिया मुस्कुराई। आपको बहुत जल्दी ये नहीं याद आ गया, ये बड़े हैं। जब उनका बेटा माहिर की इज्जत के साथ खेल रहा था, उसके किरदार को दागदार कर रहा था, तब कहाँ थे ये बड़े? उनको एक बार भी तरस ना आया कि वो उसके सगे भाई की बेटी थी? क्या दौलत वाकई इंसान को इतना अंधा कर देती है जितनी अंधी आप हो चुकी हैं कि अपनी औलाद को सही और गलत की तमीज़ नहीं सिखा पाई? अब अनुषा पहले से भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में धाड़ी। ख़बरदार अगर अब कोई शख्स मेरे और सरदार अबरार हाकम के दरमियान बोला। हाँ तो मैं पूछ रही थी कि राहीला खान कौन थी? अगर आप चाहते हैं हमारे ताल्लुकात कुछ बेहतर हो जाएं तो आपको मुझे अभी इसी वक्त इस सवाल का जवाब देना होगा, वरना भूल जाएं कि आपकी कोई बेटी भी थी। अब वो दोनों बाप बेटी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। बहन थी वो मेरी। सरदार अबरार हाकम की आवाज़ लाउंज की तरफ दीवार में गूंजी और सारे बच्चे हैरान रह गए। कहाँ है वह इस वक्त? अब किनुशे ने बिना हैरान होते दूसरा सवाल किया। अपनी पसंद की शादी कर चुकी थी, बिना किसी को कानो कान खबर हुए, तो बाबा ने उससे हर रिश्ता ख़त्म कर दिया। अब कहाँ है मालूम नहीं। इतना कहने के बाद लाउंज में सकूत छा गया। हाँ, असल हकीकत ये नहीं है। चलिए असल हकीकत मैं आपको बताती हूँ। जैसे जैसे अनुषा बोल रही थी हर शख्स हैरान होता जा रहा था। अनुषा ने सबको वो सब सच बताया जो ट्रेन में राहिला जमाल ने माही को बताया था। बात के आखिर में अनुषा उठी और दोनों हाथों को टेबल पर रखकर थोड़ा सा झुकी और इब्रार हाकम से गोया हुई। जब आप एक अच्छे भाई नहीं बन सके, अपनी बहन और भाई की पसंद की शादी पर उनके लिए कोई स्टैंड नहीं ले सके, जब आप एक अच्छे ताया नहीं बन सके, सारी ज़िंदगी इस मासूम पर उस हवेली में जुल्म होता रहा, आपने एक लफ्ज़ नहीं बोला, अंधे और बहरे हो गए। सिर्फ एक सरदार का हुक्म उसकी ज़िंदगी संवार सकता था, मगर आपके लिए वो कोई अहमियत रखती तो था ना। तो फिर आप एक अच्छे बाप कैसे हो सकते हैं? जानते हैं मुझ पर माही में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? अब वो सवाली नज़रों से इब्रार हाकम को देख रही थी। वो आपको ताया समझती थी, मगर बाप तो दूर। आज आपकी हैसियत मेरे लिए ताया तक की नहीं रही। आप सिर्फ एक सरदार हैं। आप में और हाकिम खान में वाकई कोई फ़र्क नहीं, दोनों ही संग दिल। ये कहते साथ वो उठी और सीढ़ियाँ चढ़ती हुई कमरे में आई और दरवाज़ा लॉक करने के बाद बेड पर गिर गई। दिल में दर्द उठ रहा था। वो शख्स जिसको इसने सगे बाप से बढ़कर चाहा, वो सबसे बड़ा बुज़दिल था जो अपनों के लिए स्टैंड नहीं ले सका। पीछे लाउंज में इब्रार हाकम को लगा वो अगला सांस नहीं ले पाएंगे। उनकी बेटी उनसे डिसऑन हो चुकी थी। ये तकलीफ़ दिल को छलनी कर देने से भी ज़्यादा थी। इससे पहले कोई कुछ बोलता, इब्रार हाकम अपने असली अंदाज में बोले, ख़बरदार किसी ने मेरी बेटी को एक लफ्ज़ भी कहा, वो मेरा और मेरी बेटी का ज़ाती मसला है, कोई दरमियान में कुछ भी बोलने का हक़ नहीं रखता। और फिर किसकी हिम्मत होनी थी कि वो कुछ कह सकता है? इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि अनुषा को ये बात कैसे और कहाँ से पता चली। इस वक्त माही यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में बैठी थी। 2 दिन मज़ीद गुजर गए थे। इसकी दोबारा अरमान से कोई मुलाकात नहीं हुई थी। दिल की जंग वैसे ही जारी थी। सिर्फ 3 दिन और वो शख्स किसी और का होने वाला था, वो जिसे 15 सालों से माही अपना समझती आई थी। इसमें और अमाया में क्या फ़र्क था? वो बस 2 दिनों से यही सोचती रही थी।
ہاں، بہت فرق تھا۔ وہ بولڈ تھی، ماہر کی طرح خود کو چھپا کر نہیں رکھتی تھی، فیشنیبل تھی، کانفیڈنٹ تھی، ماڈرن تھی، شکل و صورت میں مناسب تھی، اور ماہی اس کے پاس پردے کا نور تھا۔ وہ خود کو غیر مردوں سے دور رکھتی تھی۔ اگر حیدر اسے چھوڑ کر ایک ایسی لڑکی کو اپنا رہا تھا تو اسے حیدر کی سوچ پر افسوس ہو رہا تھا۔ ماہی کو موبائل کی آواز نے سوچوں سے باہر نکالا۔ اس کا فون بج رہا تھا۔ اس نے فون دیکھا تو انوشا کی کال تھی۔ اس نے کال اٹھا کر موبائل فون کان سے لگایا تو اس کی سماعت میں انوشا کے الفاظ پڑے، کام ہو گیا ماہی، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ ہماری پھپھو ہی ہیں۔ اب تو بتا دو مجھے، تمہیں یہ سب کیسے پتہ چلا اور چل کیا رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ تم جانتی ہو نا تمہارا وہاں جانے کا مقصد کیا تھا؟ انوشا کی بات سن کر کچھ دیر تو ماہی کچھ بول ہی نہیں پائی۔ اسے جو تھوڑا بہت شک تھا وہ بھی دور ہو گیا۔ بہت دیر بعد وہ بولی، آپ ہی، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، میں آپ کے بھائی کو ڈھونڈ چکی ہوں۔ یہ سن کر کچھ دیر تو انوشا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ تم سچ کہہ رہی ہو نا ماہی، تمہیں بھائی مل گئے ہیں نا؟ اس کی آواز میں واضح خوشی شامل تھی۔ ہاں، میں سچ کہہ رہی ہوں آپ ہی، ارمان ہی حیدر ہے۔ اب کے بار انوشا کو جھٹکا لگا، وہ میرے بھائی ہیں؟ اب اس کی آواز میں حیرت بھی تھی۔ ہاں آپی، میں جس اس کو ڈھونڈنے کے لیے اس شہر میں آئی تھی وہ ارمان۔ اس سے پہلے ماہی اپنی بات مکمل کرتی اسے لگا جیسے اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں، ماہی میری بات سنو۔ مگر ماہی فون کاٹ چکی تھی۔ چہرے کو نارمل کر کے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے آنکھوں میں حیرت لیے امایا کھڑی تھی۔ اس سے کچھ ہی دور ارمان اور اس کے پیچھے آرزو اس کی طرف چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ وہ امایا کے چہرے سے جان سکتی تھی کہ وہ ساری باتیں سن چکی ہے جو وہ انوشا سے کر رہی تھی۔ ماہی نے اپنا بیگ پکڑا، موبائل اس میں ڈالا اور کھڑی ہو گئی۔ کہ تم ارمان کے بارے میں کس سے باتیں کر رہی تھی؟ وہ جو اپنا بیگ بند کر رہی تھی۔ امایا کی حیران آواز پر سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس وقت ماہی کی آنکھوں میں سرد پن تھا۔ میں جس سے جو مرضی بات کروں، آپ کو اس سے کیا لینا دینا؟ ماہی نے پہلی بار اس طرح اجنبی لہجے میں مایا سے بات کی تھی۔ ارمان جو قریب آ رہا تھا وہ ان کی یہ باتیں سن چکا تھا۔ آرزو تھوڑا پیچھے تھی۔ ماہی کو جیلس ہوتا دیکھتے ارمان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی جسے وہ بہت مہارت سے چھپا گیا۔ تم جس کام سے آئی تھی وہ ہو گیا مایا؟ ارمان امایا سے سوال پوچھ رہا تھا۔ ہاں بس وہ میں، چھوڑو تم سے کچھ نہیں ہوتا۔ ارمان نے اپنی پاکٹ سے ایک کارڈ نکالا اور وہ اسے ماہی کی طرف بڑھا رہا تھا۔ ماہی نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ امایا فوراً بولی، یہ میرا اور ارمان کے ریسیپشن کا انویٹیشن کارڈ ہے، ہم تمہیں انوائٹ کرنے آئے تھے۔ یہ سن کر ماہی کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ آپ کو لگتا ہے آپ کو مجھے انوائٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ میں ہوسٹ ہوں، آپ کے اس تھرڈ کلاس انویٹیشن کے بنا ہی میں خود اپنی مرضی سے ہی ریسیپشن میں موجود ہوں گی۔ ارمان حیران ہو رہا تھا، آج اس کو ہو کیا گیا؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے مرچیں چبا لی ہوں۔ اس سے پہلے وہ تینوں مزید کچھ بولتے آرزو آئی اور سیدھا ماہی کا ہاتھ پکڑ بولی، چلو ماہی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمیں ابھی ریسیپشن کے ڈریسز لینے کے لیے جانا ہے۔ ماہی نے بنا کچھ کہے اپنا بیگ کندھے پر ڈالا اور آرزو کے ساتھ چل پڑی۔ پیچھے مایا حیرت سے اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ آخر میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ میں نے خود سنا تھا، وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی کہ میں ارمان کے لیے اس شہر میں آئی ہوں۔ انداز ایسا تھا جیسے ارمان اور ماہی میں پھوٹ پڑوانا چاہتی ہوں۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ اب کہ مایا کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ مطلب؟ ارمان نے اپنی کالی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی اور سر لہجے میں بولا، آج کے بعد اس سے بدتمیزی کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ اس شو میں میری کو اسٹار ہونے کی وجہ سے جو تم ہواؤں میں اڑ رہی ہو، 1 منٹ میں تمہیں نیچے گرا دوں گا۔ یہ حیدر کی ڈارک سائڈ تھی۔ بے ساختہ مایا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ میں نے کون سے اس کا کوئی خاص چھین لیا ہے؟ کوشش کر رہی ہوں مگر چھین نہیں سکتی، ارمان نے جواب دیا اور فوراً چل پڑا۔ پیچھے مایا سوچتی رہ گئی، کچھ تو گڑبڑ ہے، شیزا کو بتانا پڑے گا۔ ماہی اور آرزو نے اپنے لیے ریسیپشن کے ڈریسز لے لیے تھے اور ماہی نے کس قدر دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ خاموش رہے گی۔ یہ ایک بہت مشکل فیصلہ تھا مگر وہ سوچ چکی تھی اگر اس کی قسمت میں ہوا تو اس سے وہ شخص مل جائے گا، ورنہ شاید اس کا انتظار ساری زندگی قسمت میں لکھا رہنا تھا۔ آخر 2 دن گزر گئے اور وہ دن بھی آ گیا جس دن ریسیپشن طے تھا۔ ماہی یہ 2 دن کہیں نہیں گئی، اپنے ہاسٹل کے کمرے میں بھی باہر نہیں نکلی۔ 2 دن سے اس نے رو رو کر اپنا حال برا کر لیا۔ سر درد اور بخار سے اس کی حالت بری ہو گئی۔ ان لوگوں کی ساری شوٹنگ ہو چکی تھی، بس لاسٹ ریسیپشن کی شوٹنگ رہتی تھی جو کراچی کے ایک ہوٹل میں ہونی تھی۔ یہ کراچی کے ایک خوبصورت ہوٹل کا منظر تھا۔ ہر طرف رنگ برنگے کپڑوں میں لڑکیاں تتلیاں بنی چل پھر رہی تھیں۔ دوسری طرف بوائز گیدرنگ کے ساتھ کھڑے تھے۔ ارمان اور امایا اسٹیج پر تھے۔ ارمان نے ڈارک بلو کلر کا تھری پیس ڈریس پہن رکھا تھا جس کی وجاہت پر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ آج دگنا ہینڈسم لگ رہا تھا اور مایا ٹی پنک کلر کی میکسی میں ملبوس تھی۔ ان کی شوٹنگ تقریباً ہو چکی تھی۔ ماہی جان بوجھ کر ابھی تک
نہیں پہنچی تھی، وہ صرف آخری لمحات میں برائے نام جانا چاہتی تھی۔ وہ آرزو کے ساتھ اس کی گاڑی میں آ رہی تھی، آنکھیں بند کیے سیٹ کے پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ جیسے جیسے گاڑی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی ویسے ویسے ماہی کو اپنی سانسیں تنگ ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ کیسے ان دونوں کو دیکھے گی؟ وہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ گھنٹے پہلے کا منظر گھما۔ وہ 4 گھنٹے پہلے جمال ولا میں آئی تھی۔ اس کی طبیعت خرابی دیکھ کر اماں نے اسے کافی ڈانٹا۔ وہ اپنا خیال ٹھیک سے نہیں رکھ رہی تھی۔ آخر اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ اماں سے غصے سے بول رہی تھیں۔ کس کی خاطر اپنا خیال رکھوں؟ وہ جو بھی اپنے تھے سب تو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آخر ایسا بھی کیا ہے تمہارے ماضی میں کہ اتنی سی عمر میں اتنے غموں کے بوجھ لے کر بیٹھ گئی ہو؟ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے تمہارا ماضی جانوں، آخر مجھے پتہ چلے تمہیں کیا دکھ ہے۔ کیا تم مجھے اپنا نہیں سمجھتی؟ اگر سمجھتی ہو تو مجھے بتا سکتی ہو۔ وہ ان کی بات سن کر ساکت رہ گئی۔ کافی دیر تک وہ کچھ نہ بولی۔ اماں کی حالت سمجھتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ اس سے پہلے وہ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ دیں، ماہی کی آواز کمرے میں گونجی، پھپھو! اور راحیلہ جمال کو لگا کہ وہ اگلا قدم نہیں لے پائیں گی۔ آپ میری پھپھو ہیں، میں آپ کے بھائی سلیمان حاکم خان کی بیٹی ماہر سلیمان ہوں۔ اور پھپھو کو لگا جیسے کسی نے اس کے قدم پکڑ لیے ہوں۔ کتنی دیر بے حس و حرکت ویسے ہی کھڑی رہیں۔ جب وہ واپس مڑی تو ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، ماہی کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ آج راحیلہ جمال کو سمجھ آیا ان کو ماہی کی آنکھیں سلیمان جیسے کیوں لگی تھیں۔ وہ بے ساختہ آگے بڑھی اور ماہی کو گلے لگا لیا۔ ان کے گلے لگ کر ماہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی، پھر روتے ہوئے اپنی ساری زندگی کی کہانی سنا دی، یہ بھی کہ وہ ارمان کی بیوی ہے۔ اور پھپھو کو آج سمجھ آیا کہ وہ اتنی تکلیف میں کیوں تھی۔ اس کے بعد وہ آرزو کے ساتھ ریسیپشن پہ آ گئی۔ آرزو نے زبردستی اسے پارلر سے تیار کروایا تھا۔ اسے اپنے غم میں اتنا بھی ہوش نہ رہا کہ پھپھو ریسیپشن پر آئی ہی نہیں۔ یہ اصل ریسیپشن ہوتا تو ہی وہ آتی، مگر ماہی کچھ بھی سوچے سمجھے سے لیکن ماہی کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ صرف اپنے غم میں ڈوبی تھی۔ گاڑی منزل پر آ کر رک چکی تھی اور ماہی کی ساری سوچیں ٹوٹ چکی تھیں۔ وہ گاڑی سے اتری، آرزو گاڑی پارک کرنے چلی گئی۔ وہ ہمت کر کے ہال کے اندر داخل ہوئی۔ وہ اس وقت بلیو کلر کے پیروں کو چھوتی فراک نما میکسی میں تھی۔ اس پر بہت خوبصورت سلور کام ہوا تھا، پیروں میں سلور گھسا پہنے، سر پر سلور حجاب، فراک کے ساتھ کا ہم رنگ دوپٹہ پیچھے بازوں پر ڈالے، ہاتھوں پر مہندی لگائے، بازوں میں ہم رنگ چوڑیاں پہنے، میک اپ کیے، وہ حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ ارمان حیدر کی نظر کسی خاص احساس کے تحت انٹرنس کی طرف اٹھی اور اس کی ساری دنیا رک گئی۔ وہ محبوب سطح اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے لگا جیسے کوئی پری آسمان سے اتاری گئی ہو اور وہ سیدھا ارمان کے دل میں اتر رہی ہو۔ ماہی آس پاس کے سارے ماحول کو دیکھ رہی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس طرح کسی فنکشن میں آئی تھی۔ پھر اس کی نظر ایک جگہ ٹھہر گئی، سامنے سے ارمان احمد اسٹیج سے اترتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے تھے، سالوں بعد دوبارہ آمنے سامنے۔ اور کوئی ماہی سے پوچھتا اس کا دل اس وقت کس قدر تکلیف میں تھا۔ وہ تکلیف سے اپنے ماں باپ کے مرنے پر بھی نہیں ہوئی تھی، وہ تکلیف اسے تایا اور تائی کے جانے پر یا ان کی موت پر بھی نہیں ہوئی تھی، وہ تکلیف اس وقت اسے حیدر سے جدائی پر بھی نہیں ہوئی تھی، وہ تکلیف اس وقت اسے 14 سالوں کی اذیت سہتے ہوئے بھی نہیں ہوئی تھی جو آج اسے اس وقت اس شخص کو کسی اور کا ہوتا ہوا دیکھ کر ہو رہی تھی۔ اس نے کس مشکل سے اپنے آپ پر قابو کیا تھا وہی جانتی تھی۔ آنکھیں بغاوت کرنے پر تیار تھیں۔ وہ فاصلہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا، مگر جیسے جیسے ان کے قدموں کا فاصلہ کم ہو رہا تھا ویسے ویسے ماہی کو وہ فاصلہ حیدر سے دور لے جا رہا تھا۔ کسی نے اس کا دل بہت زور سے مٹھی میں جکڑا تھا۔ اس نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں۔ کتنے سال گزر گئے، حیدر اسے بھول بھی تو سکتا تھا۔ اس کے دور دور تک خیال میں نہ تھا کہ جب وہ اس کی روبرو آئے گی تو وہ اسے یاد بھی نہیں ہوگی۔ حیدر اسے بھول گیا تھا۔ آخر درمیان میں 14 سال آئے ہیں، یہ بہت بڑا فاصلہ تھا، مگر وہ تو آج بھی وہیں کھڑی تھی جہاں 6 سال کی عمر میں تھی، مگر حیدر آگے بڑھ چکا تھا۔ وہ ٹھہر گئی اور حیدر گزر گیا۔ وہ کیا گزرا، ماہی کا سب کچھ ٹھہر گیا۔ اس نے کبھی سوچا نہ تھا جس شخص کو حاصل کرنے کے لیے وہ یہاں آئی تھی اسے کسی اور کے ساتھ اس طرح دیکھنا پڑے گا۔ اسے اپنا دل بہت زور سے سینے میں کہیں ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا کہ حد نہیں، کیا یہی انجام ہونا تھا اس کی لامحدود محبت کا؟ وہ محبت جو وہ ساری زندگی حیدر سے کرتی آئی تھی اور شاید آخری سانس تک کرتی رہے گی، جاری ہے۔